الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ بزرگوں اور دوستو، آج 28 رجب المرجب ہے۔ علماء کے اقوال سے یہ پتہ چلتا ہے اور جمہور کا قول بھی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سن 11 ہجری میں 27 رجب المرجب کو معراج نصیب ہوئی۔ باقی انبیاء علیہ السلام کو بھی معراج ملی، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے عرش پہ بلا کے معراج کرائی، باقی انبیاء کو فرش پہ معراج ہوئی، یہ بتانے کے لیے کہ میرا محبوب ساری کائنات میں افضل ہے، سارے انبیاء میں اکمل ہے، سارے انبیاء میں بلند ہے۔ قرآن مقدس نے اس واقعے کو بیان کرنے سے پہلے سبحان اللہ کا لفظ استعمال کیا۔ ہمارے ہاں دستور ہے، کوئی اچھی چیز لگتی ہے جب ہم کہتے ہیں سبحان اللہ، کیا بہترین ہے، کہتے ہیں نا، تو اللہ رب العزت نے اس واقعے کو بیان کرنے سے پہلے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، کہ وہ ذات جس نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو، اپنے بندے کو، شروعات کی تو بندے کا لفظ استعمال کیا، اور جب انتہا ہوتی ہے فاوحا الی عبدہ ما اوحا، بندے کا لفظ استعمال کرتے ہیں کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے عروج سے، محبوب کی بلندی سے کسی کو یہ نہ لگے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے نور عین سے نور ہے، وہ خود اللہ رب العزت کے نور سے ہے، یہ کسی کو شبہ نہ لگے، ہے بندہ لیکن اللہ رب العزت نے اس کو بلندی دی ہے، تو شروع کرنے کے وقت بھی عبد کا لفظ استعمال کیا، اور جب اس کا اینڈ ہوتا ہے، انتہا ہوتی ہے، تو وہاں پہ بھی عبد کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ اسرا کہتے ہیں مکہ مکرمہ سے لے کر بیت المقدس تک کے سفر کو اسرا، اور بیت المقدس سے لے کر پھر سدرۃ المنتہا اور عرش معلیٰ تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہیں، تو یہ معراج کا سفر کہلاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام ہانی کے گھر میں آرام فرما رہے تھے، یکایک چھت پھٹی اور حضرت جبرائیل فرشتوں کے جرم گھٹ کے ساتھ تشریف لائے اور محبوب کو اٹھایا اور بیر زمزم پہ لے گئے، اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک کو شق کیا گیا اور قلب مبارک کو نکالا گیا اور دھویا گیا اور پھر اپنی جگہ پہ رکھا گیا، اور اس کے بعد حتیم کعبہ سے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کا آغاز کیا۔ سب سے پہلے براق سفر کے لیے پیش کی گئی، یہ جنت کی ایک سواری ہے، براق برق سے ہے، جس کے معنی ہے کہ اس کی سپیڈ انتہائی نظر تک ہے، اور فرشتوں کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم براق پہ سوار ہوئے ہیں، اور پھر اس کے بعد بیچ میں کئی مقامات پہ 2 رکعت پڑی ہے، اور جیسے حضرت شعیب علیہ السلام کے مقام مدین میں بھی، اور یثرب مدینے کا پرانا نام ہے، مدینہ منورہ میں بھی، اور اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مسلم شریف میں حدیث ہے، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا سرخ رنگ کا ٹیلا ہے، اس پر موسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے، اور قبر کے اندر کھڑے ہو کر موسیٰ علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ نماز پڑھنا، یہ تو انبیاء کرام علیہ السلام کا حدیث سے ثابت ہے، نماز پڑھتے ہوئے موسیٰ کو دیکھنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، یعنی نماز پڑھنا یہ معجزہ نہیں، الانبیاء واحیاء فی قبورہم یصلون،
کہ تمام انبیاء اپنوں قبروں میں زندہ ہیں اور نماز پڑھتے ہیں. نبی نے دیکھا یہ معجزہ ہے. اور اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقام پر پہنچے, وہاں سے خوشبو سی محسوس ہوئی. پوچھا جبرائیل سے یہاں خوشبو کیوں آ رہی ہے؟ کہا کہ یہ فرعون کی باندی تھی اور جو کنگھی کیا کرتی تھی, فرعون نے اس کو اور اس کی بیٹیوں کو کھولتے ہوئے پانی کے اندر ڈالا تھا اور ان کو جلا دیا گیا تھا. ان کی ایک آخری خواہش تھی, وہ یہ تھی کہ ہم سب کی ہڈیوں کو اکٹھا کر کے ایک جگہ دفن کر دینا. وہاں سے ان کی قبر سے خوشبو آ رہی ہے. جب چھوٹی بچی کو ڈالا جانے لگا, علماء نے لکھا ہے کہ وہ عورت تھوڑی سی پیچھے ہٹنے لگی تو بیٹی کو اللہ نے گویائی دی, اور بیٹی نے ماں سے کہا کہ ماں گھبرانا نہیں, جنت میں اللہ رب العزت نے ہمارے لیے مکان اور اللہ رب العزت نے گھر تیار کر لیا ہے. تو یہ کہا کہ اس کی خوشبو. اس کے بعد بیت المقدس پہنچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور بیت المقدس میں تمام انبیاء کرام علیہ السلام موجود تھے, اور تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی امامت فرمائی. ہمارے استاد ہے, ایک جگہ ان کا قادیانی سے مناظرہ ہوا تو انہوں نے کہا کہ نبی کی تعریف کرو. اگر نبی کی تعریف کر دیتے کہ نبی وہ ہے جسے اللہ نے نبوت دی, وہ کہتا قادیانی کو بھی اللہ نے نبوت دی ہے. تو حضرت نے کہا کہ نبی اس اعلیٰ آدمی کو کہتے ہیں, اس اعلیٰ بشر کو کہتے ہیں جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی بیت المقدس میں. اب مرزا تو اس وقت تھا ہی نہیں, اور آج ہمارے دور میں جتنے بھی دعوے کر رہے ہیں اور امت کے اندر گھس کر, ہمارے راجستھان میں بھی گھس کر امت کو دعوت دے رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام آ گئے, امام مہدی آ گئے, یہ سب کے سب اللہ کے رسول نے فرمائے جھوٹے ہوں گے. تو نبی اس اعلیٰ بشر کو کہتے ہیں جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیت المقدس میں نماز پڑھی. تو بہرحال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی, اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء کہلائے. اور نماز پڑھانے کے بعد پھر ایک سیڑھی لگائی گئی اور آسمانوں پر تشریف لے گئے. آسمانوں پر یکے بعد دیگر انبیاء کرام علیہ السلام سے ملاقات ہوئی, اور اس کے بعد اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا پر پہنچے. یہ سدرہ بورڑی کو کہتے ہیں, منتہا یعنی انتہا کو, کہ نیچے والے جو فرشتے یہاں تک ہی جا سکتے ہیں, اس سے اوپر نہیں جا سکتے, اور اوپر سے جو احکامات آتے ہیں وہ احکامات یہیں سے نازل ہوتے ہیں. اور علماء نے لکھا ہے کہ یہ جو بورڑی ہے اس کے پتوں کی وجہ سے اللہ رب العزت کے احکامات, اللہ کے حکم کو فرشتے سمجھ جاتے ہیں. یعنی یہ جس طرح لائٹ لگا کرتی ہے روڈ کے اوپر اور لائٹ سنگل دیا کرتی ہے, اسی طرح یہ جو بورڑی ہے سدرہ, یہ وہاں پہ سنگل دیتی ہے, اللہ رب العزت کے احکامات کو بتاتی ہے. تو سدرۃ المنتہا تک پہنچے اور وہاں جبرائیل امین رک گئے, اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے آسمان پر تشریف لے گئے, اور اکیلے سدرۃ المنتہا سے آگے تشریف لے گئے, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عرش معلیٰ تک گئے ہیں, اور عرش معلیٰ پہ جا کے اللہ رب العزت کو دیکھا ہے اور اللہ رب العزت کا دیدار کیا ہے. اللہ نے پوچھا محبوب ہمارے لیے کیا لائے ہو؟ جب بھی کوئی مہمان کسی کے یہاں میزبان کے یہاں جاتا ہے کچھ نہ کچھ تحفہ لاتا ہے. محبوب آپ ہمارے عرش پہ ہمارے مہمان بن کے آئے ہیں, آپ کیا لائے ہیں؟ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا التحیات للہ والصلوات والطیبات, کہ میری بدنی بھی, میری قولی بھی اور میری مالی بھی ساری عبادتیں رب تیرے لیے ہیں. جب یہ تین جملے کہے اللہ نے بھی واپس کہا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ, سلامتی بھی آپ پر ہے اور رحمتیں بھی ہماری آپ پر ہے, ہماری برکتیں بھی آپ پر ہے. اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر دوستو ہمیں یاد کیا, امت کو یاد کیا, اور اپنے ساتھ کے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو یاد کیا کہ اللہ مجھ اکیلے پر نہیں, میری امت پر بھی اور باقی انبیاء علیہ السلام پر بھی السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. جب بھی یہ جملہ پڑھیں خیال آنا چاہیے کہ محبوب عرش بعید پر پہنچے ہیں, اور وہاں پہ بھی ہمیں نہ بھولے. آج دنیا میں کسی کو ہم لیڈر بنائیں, اپنا ووٹ دیں, تو وہ اس لیے ووٹ دیتے ہیں کہ وہ ہمیں یاد رکھے, اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے عرش معلیٰ پہ ہمیں یاد رکھا ہے, اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم نے کیا کیا. مولانا چراغ الدین اکثر کہا کرتے ہیں کہ کیا لائے تھے کیا لایا نہیں کرتے, جبریل امیوں خالی
ہاتھ آیا نہیں کرتے، ہم نے تجھے عرش پہ بلایا، ہمیں تم سے محبت ہے، ہم اور کسی کو یہاں بلایا نہیں کرتے، تمہیں امت کا غم ہے ہم بخش دیں گے، ہم یوں جھوٹی قسم کھایا نہیں کرتے۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو وہاں پہ بھی جا کے یاد کیا ہے۔ آج ہم دیکھیں، آج ہم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کہ امتی کہلانے والے محبوب کی سنتوں کو کس طرح چھوڑ رہے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے وہاں پہ محبوب کو تحفے دیے، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے گفٹ دیا نماز، 50 نمازیں دی۔ موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، موسیٰ فرماتے ہیں میری امت، میری قوم 2 نمازیں نہ پڑھ سکی، آپ کی امت کیسے 50 پڑھ سکے گی؟ پھر 9 مرتبہ واپس گئے ہیں۔ علماء اس پر وجہ لکھتے ہیں کہ موسیٰ ہی سے ملاقات کیوں؟ کیونکہ موسیٰ نے اللہ رب العزت کو دیکھنے کی تمنا کی تھی، اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اپنا جلوہ 70 پردوں میں دکھایا۔ موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے، برداشت نہ کر پائے۔ موسیٰ دیکھ، حبیب ہے میرا، محبوب ہے، بار بار مجھے دیکھ رہا ہے، بار بار میرا دیدار کر رہا ہے۔ 9 مرتبہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم واپس گئے اور 50 سے 45 کم کروائی، 5 نمازیں رہ گئی، اور 5 نمازیں لے کے آئے، 5 نمازیں پڑھیں گے، اللہ رب العزت 50 کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ آج ہم دیکھیں ہمارے اندر نمازوں کی کتنی کوتاہی ہے۔ تیری معراج کہ تو عرش بری تک پہنچا، میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا۔ الصلاۃ معراج المومن، جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج عرش بری پر ہوئی، اور مومن کی معراج نماز میں۔ ہر نماز میں جب بندہ آتا ہے اللہ سے ہم کلام ہوتا ہے، اللہ سے باتیں کرتا ہے۔ تو آج اس نماز کو مسلمان بھول بیٹھے ہیں، مسلمانوں نے چھوڑ دیا ہے۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے عرش پہ بلا کے نماز دی۔ باقی احکامات، جتنے بھی احکامات اللہ نے زمین پر فرش پر دیے، اور نماز کے لیے عرش پر بلایا۔ وجہ نماز کی اہمیت کو بتانے کے لیے، دکھانے کے لیے کہ نماز اللہ رب العزت کے یہاں بہت اہم ہے۔ سب سے پہلے میدان محشر میں ایمان کے بعد نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اگر نماز اچھی نکل گئی، باقی اعمال بھی اچھے نکل جائیں گے۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ نماز جو ہے یہ بے حیائیوں سے، برائیوں سے روکتی ہے۔ آج ہم نماز سے کتنے دور ہو گئے۔ تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے عرش بری پر بلایا، اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تحفے دیے، اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے۔ اور صبح جب بتایا تو قریش مکہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ ابو جہل نے صدیق اکبر سے پوچھا کہ آپ کا دوست کہتا ہے راتوں رات میں عرش بری تک جا کے آئے ہیں، آپ مان سکتے ہیں؟ وہ صدیق تھا، کہنے لگا اگر میرا محبوب کہتا ہے تو صحیح ہے، میں تصدیق کرتا ہوں۔ کہ اتنی بڑی بات کی تصدیق کرتے ہو؟ کہ اس سے بھی بڑی باتوں کی میں تصدیق کر چکا ہوں۔ میرے محبوب نے، میرے حبیب نے کہا اللہ ہے، میں نے مان لیا، میں نے دیکھا نہیں، میں نے مان لیا۔ کہ جنتیں ہیں، جہنم ہے، میں نے محبوب کے کہنے پر وہ بھی مانے ہیں، یہ اس سے بڑی چیزیں۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جب گیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قافلے والوں کا بتایا کہ تمہارا قافلہ فلاں جگہ پہ رکا ہوا تھا۔ انہوں نے کہا صحیح بات ہے، اس رات ہم وہاں رکے ہوئے تھے۔ اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، حتیم میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور انہوں نے پوچھا بیت المقدس میں کھڑکیاں کتنی ہیں، دروازے کتنے ہیں؟ اللہ رب العزت نے پردے سارے ہٹا دیے، اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بیٹھ کر وہ چیزیں بھی گنوا دی اور بتا دی۔ تو یہ معراج مصطفیٰ، اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو معراج کروائی کہ رب کو دیکھ کے امت کو آ کے بتایا کہ میں نے جنتوں کو بھی دیکھا ہے،
اور میں نے جہنموں کو بھی دیکھا ہے، میں نے شریف الاقلام کو بھی دیکھا ہے، میں نے عرش معلیٰ کو بھی دیکھا ہے، سدرۃ المنتہا کو بھی دیکھا ہے۔ یہ جتنی چیزیں میں بتاتا ہوں یہ ساری کی ساری چیزوں کا میں نے مشاہدہ کیا ہے، میں نے دیکھا ہے، تمہیں بتاتا ہوں۔ اور اللہ رب العزت کا دیدار 2 مرتبہ ہوا، ایک مرتبہ معراج والی رات اسی جسم کے ساتھ، دنیا والے جسم کے ساتھ تشریف لے گئیں، اور ایک بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب کے اندر اللہ رب العزت کا دیدار کیا ہے۔ اب یہ ہے کہ نبی نے جو دیدار کیا ہے دنیا میں نہیں بلکہ عرش بری پر کیا ہے، تو قرآن مقدس کی وہ آیت جس میں یہ ہے کہ دنیا کی کوئی آنکھ دیکھ نہیں سکتی اللہ کو، تو دنیا کے اندر نہیں عرش بری کے اوپر جا کے اللہ رب العزت کو دیکھا ہے۔ اور ہم سب کی امید بھی ہے اور اللہ رب العزت سے دعا بھی کرتے ہیں، میدان محشر میں جب جنت میں اللہ ہمیں بھیجیں گے تو جنت میں اللہ رب العزت ہمیں بھی اپنا دیدار عطا کروائیں گے، ہمیں بھی اپنے دیدار سے محروم نہیں کریں گے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معراج والے واقعے سے اہم چیز وہ یہ ہے کہ نماز کی کتنی بڑی اہمیت ہے کہ اللہ رب العزت نے نماز دینے کے لیے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش پہ بلایا۔ اب ہم سوچیں، اندازہ 2 منٹ ہم سوچیں اپنے دل میں کہ ہم نماز کو کتنا ادا کرتے ہیں اور کتنا چھوڑتے ہیں۔ قرآن مقدس نے کئی مقامات پر نماز کا حکم دیا۔ سوچیں، جمعے کے دن ہماری مسجد بھر جاتی ہے، باقی دنوں میں ہم کہاں نماز؟ مسجد بنی ہوئی ہے تو گھر میں پڑھنے کے بجائے مسجد میں پڑھنا چاہیے، جماعت کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ تو نماز کی اہمیت کو سمجھیں، نماز کی پابندی کریں، ہماری زندگی میں یہ طے کریں کسی بھی حالت میں ہماری ایک بھی نماز نہ چھوٹے۔ حقیقت یہ ہے دوستو، احساس نہیں ہے، نماز چھوٹ جاتی ہے اور ہم جس طرح مکھی بیٹھ جائے ہم یوں مکھی کو اڑا دیتے ہیں، نماز بھی چھوٹ جاتی ہے، بس اتنا بھی احساس نہیں ہوتا۔ اکیلے بیٹھ کے یا رات کو سوتے وقت 2 منٹ صرف سوچیں کہ نماز جیسا اہم فریضہ میدان محشر میں ایمان کے بعد سب سے پہلے جس کے بارے میں پوچھا جائے گا، ہم نماز کو کتنا ادا کرتے ہیں، کتنی پابندی ہے ہماری۔ پھر اگر پابندی ہے تو ہماری نماز درست کتنی ہے، صحیح کتنی ہے۔ پھر ہماری نماز کی عبارات صحیح ہے تو پھر دیکھیں نماز میں ہمارا خشوع اور خضوع کتنا ہے۔ اندازہ لگائیں، سوچیں کہ کتنی اہمیت والی نماز ہے کہ اللہ رب العزت نے عرش بری پہ بلا کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نماز عطا فرمائی۔ تو اس لیے آج سے یہ طے کریں، کسی بھی حالت میں کیسی بھی مجبوری ہو ہماری نماز کسی بھی حالت میں نہیں چھوٹے گی۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں، صبح کی چائے کسی بھی حالت میں نہیں چھوٹے گی۔ اگر گھر پہ نہیں ہے، سفر میں ہے، تب بھی بیچ میں گاڑی کو روک کے یا ریل میں جا رہے ہیں، بیچ میں چائے خریدنی، جس میں کوئی فرق ہی نہیں ہے، چائے خریدنی تو خریدنی ہے، چائے پینی ہے۔ جب چائے کہ ہم اتنے عادی بن چکے ہیں، چاہے ہم سفر میں ہو تب بھی کہیں بھی ہو ہماری صبح کی چائے تو نہیں چھوٹنی چاہیے، تو پھر نماز کیوں چھوٹنی چاہیے؟ ہاں، نماز کیوں چھوٹنی چاہیے بھائیو؟ تو اس لیے آج سے یہ دل میں طے کر کے جائیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عرش بری پہ جا کے نماز کو لے آئے ہیں، نماز کی اہمیت کو ہم سمجھیں اور پھر نماز کی پابندی کریں گے نا سب انشاءاللہ۔ آج سے ہماری کبھی بھی نماز قضا نہیں ہوگی، اور انشاءاللہ ہماری نماز جماعت کے ساتھ تکبیر اولا کے ساتھ ہوگی انشاءاللہ۔ بھائی نماز کے لیے کتنے 15 منٹ ایک نماز کے، 15 منٹ دوسری نماز کے، یہ کل ملا کے 1 گھنٹہ 1.25 گھنٹہ ہوتا ہے، یا 1.5 گھنٹہ مان لیں، تو کیا ہم 1.5 گھنٹہ اللہ کے لیے نہیں دے سکتے؟ 1.5 گھنٹہ ہم دین کے لیے، اپنی آخرت بنانے کے لیے، اپنی جنت بنانے کے لیے نہیں دے سکتے؟ اللہ رب العزت مجھے بھی، آپ حضرات کو بھی نماز کی پابندی کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔